اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ تعالی آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 168 سے 176 تک جائیں گے اللہ کے حکم سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے لوگو، زمین کی چیزوں میں سے کھاؤ حلال پاکیزہ اور پیروی نہ کرو شیطان کی قدموں کی، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ لوگوں کو بھی سن کے سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہاں پہ بات ہو رہی ہے اے لوگوں، لوگوں سے بات ہو رہی ہے۔ آپ نے نوٹ کیا کہ تمام لوگوں، انسانیت سے بات ہو رہی ہے، اور اس میں جو ہے اس وقت کے مشرکین مکہ کو بھی آپ لے لیجئے، بنی اسرائیل جو تھے وہ لوگ بھی مخاطب ہیں، اور ہر عام اور خاص لوگ مخاطب ہیں کہ اپنی عبادت اور دعا میں جو ہے یہ بتوں کو اور غیر اللہ کو، جو ہم نے پچھلے سبق میں پڑھ کے آئے تھے نا ہم، یہ کہ اپنی دعاؤں میں اور اپنے جو ہے لوگ اپنے بتوں کو اور غیر اللہ کو جو ہے شامل کر لیتے ہیں، اور اپنے جانوروں میں بھی جو حلال جانور کو بھی اور دوسرے غیر اللہ کے لیے جو ہے وہ قربان کرتے ہیں۔ تو جو حلال اور جائز گوشت ہوتا ہے وہ بتوں کے نام پہ ذبح کر کے حرام کر لیتے ہیں اپنے اوپر، اور لوگوں جن کو تم نے معبود بنایا ہے، اور خود جو دین تم نے بنا لیا ہے اس کے ذریعے تم نے حلال اور حرام بنا لیا، یعنی کہ اپنے سے بھی دین بنا لیا خود ساختہ، اور پھر حرام اور حلال بھی تم نے خود اپنے سے بنا لیا۔ تو یہاں پہ وہی بات ہو رہی ہے اے لوگو، زمین کی چیزوں میں سے کھاؤ حلال اور پاکیزہ، اور پیروی نہ کرو شیطان کے قدموں کی، کہ زمین میں جو چیزیں اللہ نے حلال بھی ہیں اور پاکیزہ بھی ہیں، دو شرطیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پہ اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو حقیقت مطلب اس کی کوئی، جو تم لوگ نے اپنے سے دین بنا لیا اور حرام حلال خود ہی کر لیے، تو اس کا کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ نے نہیں کہا تھا ایسا کرنے کے لیے، تمہارے علماؤں نے جس کو حلال کیے وہ تم نے اس کو حلال کر لیا، یعنی کہ تمہارے، آپ کو یاد ہوگا کہ جو بنی اسرائیل کے جو علماء تھے جو وہ کہتے تھے تو لوگ بھی انہی کو فالو کرتے تھے۔ تو یہاں پہ وہی ہے کہ تمہارے علماء جس کو حلال کہتے ہیں تم اس کو حلال کہتے ہو، جس کو وہ حرام کہتے تھے تم بھی اس کو حرام کہتے ہو۔ تو حلال اور حرام کا جو فیصلہ ہے صرف اور صرف کون کرے گا؟ اللہ کرے گا۔ تو تمہیں چاہیے کہ اللہ کی کتاب اور اس کے جو پیغمبر کو دیکھو، یعنی کہ ہمیں اللہ کو دیکھنا، اور رسول اللہ جو ہمیں بتا رہے ہیں اس کو دیکھنا ہے، کہ تو نہ کہ یہ کہ ہم علماؤں کی باتوں کو دیکھیں کہ علماء کیا کہہ رہے ہیں۔ اگر علماء ٹھیک بات کر رہے ہیں تو بالکل ٹھیک ہے، جو قرآن اور حدیث سے ہے ثابت دلیل کے ساتھ وہ بالکل ٹھیک ہے، مگر اگر جیسے بنی اسرائیل کے علماء تھے جو ان کو غلط طریقے پہ لے جا رہے تھے، تو ایسوں میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قرآن اور اپنے پیغمبر اور اللہ کی بتائی ہوئی باتوں کو فالو کرو۔ اگر تمہیں کوئی نبی آ کر بتا رہا ہے کہ یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، تو ہمیں اس کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں اسی کو فالو کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا جو نبی ہیں رسول اللہ آ گئے ہیں اور جو تمہیں بتا رہے ہیں کہ اس کو سننا ہے ہم کو نا، اور زمین کی چیزوں میں جو حلال چیز ہے کھاؤ، اور شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو، کہ اپنے سے اپنی طرف سے حرام حلال کو خود اپنے سے فتویٰ نہ لگا لو، اور یاد رکھو کہ جو شیطان ہے تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ بار بار ہمیں یہ وارننگ دے رہے ہیں، اور جو ہے اور اس کی دشمنی جو ہے وہ کوئی چھپی ہوئی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ دشمن ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ نے جو ہے ہمیں بہت کھول کے پہلے دن سے ہی، آدم علیہ السلام کے وقت سے ہی آپ کو پتہ ہے کہ اس کی دشمنی چلی آ رہی ہے، اور قیامت تک کا اس شیطان نے اعلان کیا ہے کہ میں جو ہوں دشمن، یہ بنی آدم کی اولاد کا میں دشمن رہوں گا، اور اپنے ساتھ ان کو جہنم میں لے کے جاؤں گا۔
تو بہت ساری چیزیں دیکھیں حلال ہوتی ہیں اور چند چیزیں ہی حرام ہوتی ہیں۔ اگر ہم پورا جائزہ لیں تو بہت ساری چیزیں 95% چیزیں حلال ہوتی ہیں، 5% آپ کہہ لیں کہ حرام ہوتی ہے، اور مگر اسی میں جو ہے نا لوگوں کا اٹریکشن کتنا ہوتا ہے دیکھیں۔ تو جس کا ذکر ہم جو قرآن اور حدیث سے بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے، اور کھانا پینا بہت اہم چیز ہے، کھانا پینا اور پسندیدہ بھی ہے، سب کو بہت اچھا لگتا ہے کھانا پینا، مزیدار بھی چیز ہے۔ تو لیکن اللہ نے اس میں ہمیں دو شرطیں بتائی ہیں کہ دیکھو، ایک تو ہے وہ پاکیزہ بھی ہو اور حلال بھی ہو، ٹھیک ہے؟ اللہ کا حکم ہے کھاؤ تو ہم کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کھاؤ تو ہمیں اجر بھی ملتا ہے، اور جب رمضان آ جاتا ہے، روزے سے ہیں، تو اس میں کہا جاتا ہے کہ رک جاؤ، یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ تو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اصل چیز جو ہے وہ اللہ کا حکم کی فرما برداری ہے، کہ اللہ ہمیں کب کہتے ہیں کیا کرنا ہے، ہمیں وہ کرنا ہوتا ہے۔ تو حلال کے ساتھ جو طیب یعنی کہ پاک صاف کی جو شرط اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے، کیونکہ اگر ہم دیکھیں طیب نہ ہو، حلال تو ہے لیکن صاف ستھرا نہ ہو، تو کیا ہوگا؟ ہم بیمار ہو جائیں گے۔ اگر وہ سڑا ہوا ہے، اس کے کوئی نہ کوئی اس میں فنگس آ گیا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے نا، طیب نہ ہو تو وہ ہم اس سے بیمار ہو سکتے ہیں۔ اور ایسی چیزیں بھی کھا کر کے لوگوں میں مت جاؤ جس سے کہ دوسروں کو اذیت ہو۔ جیسے ہم جا رہے ہیں کہیں پارٹی میں جا رہے ہیں، مسجد جا رہے ہیں، تو ہم کو ایسی پیاز لہسن کوئی بدبودار جس سے ہماری منہ میں اسمیل آ رہی ہو، تو ہمیں اس کو بھی خیال کرنا چاہیے۔ اور طیب اور حلال چیز بھی ہو جو تمہاری صحت کو خراب نہ کر دیں، مطلب یہ کہ کسی کو کوئی بیماری ہے، مثلاً کسی کو شوگر ہے تو اس کو چینی سے پرہیز کرنا چاہیے، کولیسٹرول ہے جیسے تو اس کو چکنی چیزیں اور ریڈ میٹ سے پرہیز کرنا چاہیے، ہے نا؟ اور چکنائی سے ہمیں دور رہنا چاہیے، کیونکہ ایک بیمار جو مسلمان اگر بیمار ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، تو بتائیں وہ دین کی کس طرح خدمت کرے گا، ہے نا؟ اور جو ہے اپنی عبادت کیسے کرے گا؟ نہ وہ دین کی خدمت کر سکے گا، نہ وہ اپنی بھی عبادت صحیح سے کر سکے گا۔ تو اپنی آخرت کی تیاری پھر ہم کیسے کریں گے؟ ہمیں جو ہے یہاں پہ بلایا ہی، اللہ نے جو ہمیں بھیجا ہے اس دنیا میں اسی لیے بھیجا ہے نا کہ ہم اپنی آخرت کی تیاری کر لیں، ہے نا؟ تو اگر ہم کمزور ہیں، بیمار ہیں، تو بتائیں پھر ہم یہ اپنا مقصد کیسے پورا کریں گے؟ تو لہٰذا صحت مند رہنے کے لیے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، اور کوشش بھی کرنا چاہیے ہمیں کہ ہم ایسا کھانا کھائیں جو حلال ہے، طیب ہے، جو کھا کر، اور ایسا جو کھانا نہ ہو جو ہمارے بدن کو نقصان دے رہا ہو۔ فار ایگزامپل، ہم کو کوئی کھانا الرجک دیتا ہے نا، تو ہمیں اس کھانے سے جو ہم کو سوٹ نہیں کرتا ہے، ہماری باڈی کو سوٹ نہیں کرتا، تو اس کا بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ تو جو لوگ حرام، حلال اور طیب کی پرواہ نہیں کرتے ہیں نا، جن کو کوئی پرواہ نہیں ہے حرام کھا لو، جس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ صاف ستھرا بھی ہے کہ نہیں ہے، سڑا ہے، گلا ہے، یہ ہماری باڈی کو سوٹ کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے، تو پھر کیا ہے، وہ اصل میں پھر شیطان کی پیروی کرتے ہیں، اور شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، وہ کبھی بھی انسان کی خیر خواہی نہیں چاہتا۔ تو لہٰذا ہم کو ہمارے اللہ نے ہم کو کیا اس میں نصیحت کی ہے کہ لوگوں یاد رکھو، حلال کھاؤ، تمہاری صحت کے لیے اچھا ہے، اور پاکیزہ بھی ہو، طیب بھی ہو، اور شیطان کی قدموں کی پیروی نہیں کرو۔ اور یعنی کہ ہم کو حلال چیز ہماری روح کے لیے بھی اچھی ہے اور جسم کے لیے بھی اچھی ہے۔ اب آیت نمبر 169، اور تمہیں یہی حکم کرے گا کہ برے کام کرو اور بے حیائی کرو، اللہ پہ جھوٹ لگاؤ وہ باتیں جنہیں تم نہیں جانتے۔ تو اب یہاں پہ شیطان ہی کی بات ہو رہی ہے کہ شیطان جو ہے وہ کیا حکم دیتا ہے لوگوں کو۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جو چھوٹی بری، جس میں جب ایک جگہ یہ بات جمع ہو جاتی ہے نا، سو اور فحشا یعنی کہ برائی اور بے حیائی، جب یہ دو چیزیں جمع ہو جاتی ہیں نا ایک ہی جگہ، تو یعنی کہ ایک ہوتی ہے جو سو ہوتی ہے نا، وہ چھوٹی بڑی تمام برائیوں کو آپ سمجھ لیجیے، اور فحشا کیا ہوتی ہے؟ شیطان شیطان جس کی دعوت دیتا ہے، جسم، روح، مالی، دماغی، اخلاقی خرابیاں، جتنی بھی انسان کو خراب کرنے والی جو برائیاں ہوتی ہیں نا، تو اس کو فحشا کہا جاتا ہے چیزیں، تاکہ وہ بے حیائی اور اللہ کی نافرمانی کی طرف آ جائے۔ تو دیکھیں، حرام کے ساتھ بے حیائی، یعنی کہ جہاں حرام ہوگا وہاں بے حیائی کے کام ہوں گے، ہے نا؟ اور حلال
اور حیا، یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہوں گی، تو ہم کو اللہ تعالیٰ نے پہلی کہا کہ ان چیزوں سے تم نے بچ کے رہنا ہے، کیونکہ شیطان جو ہے وہ تو یہی کوشش کرے گا کہ تمہیں کبھی بھی اچھائی کی طرف نہ لے کے جایا جائے۔ تو شیطان کس طرح دیکھیں ہمیں گمراہ کرتا ہے، ان آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خرابیوں کی جو جڑ ہے نا وہ کیا ہے کہ شرم و حیا ختم کر دینا۔ شیطان کی پہلی اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ انسان کے اندر کی جو حیا ہے نا، چاہے وہ ہمارے پہننے اوڑھنے میں ہو، چاہے ہماری گفتگو میں ہو۔ دیکھیں حیا صرف کپڑوں کی نہیں ہوتی، حیا الفاظوں کی بھی ہوتی ہے، کہ ہم کس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں وہ بھی ایک حیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو دونوں قسم کی جو حیا ہوتی ہے، شرم اور حیا، ہماری شیطان ختم کر دیتا ہے۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ شیطان نے کس طرح ہمارے ماں باپ کے کپڑے اتروا لیے تھے جنت میں، ہے نا؟ تو یہ شیطان کا پہلا حربہ ہوتا ہے کہ کم سے کم کپڑے پہنا دیا جائے، اور پھر اللہ کی نافرمانی ہونا ہوتا ہے، تو اپنے سے یعنی کہ جو اپنے سے دین بنا لو، اپنی طرف سے حرام حلال کر لو، اور ایسی ایسی باتیں کہو جس کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے، نہ قرآن میں نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں کوئی اس کا ثبوت نہیں ملتا، مگر جو ہے وہ شیطان ہمیں ایسے طریقوں پہ لے کے چل جاتا ہے۔ تو تم کو شیطان اپنی طرف سے دین بنانے کی بہت سارے آئیڈیاز دیتا ہے، تو ہمیں اس سے الرٹ رہنا ہے۔ تو اللہ کے ساتھ جھوٹ باندھو، اپنے ساتھ شریک بنا لو، یا پھر اللہ کے ساتھ کوئی بات ایسی کر دو کہ جو اللہ نے کہی نہ ہو، تو یہ شیطان کے کام ہوتے ہیں۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو بچنے کے لیے کہا ہے۔ اور آپ دیکھیں جو اللہ کی طرف کی تمام جو حلال چیزیں ہیں، جو اللہ کے احکامات ہیں، اس میں دیکھیے انسان کے فائدے ہیں، انسان اس میں نا دل سے اور جسمانی طور پہ راحت اور خوشی محسوس کرتا ہے۔ آپ چاہے حلال جانوروں کی طرف دیکھ لیجئے، ان کے اندر کیسی معصومیت ہوتی ہے حلال جانور میں، اور حرام جانور، درندے، تمام ان چیزوں کو دیکھیں تو ان کو دیکھ کے ایک عجیب سی خوف دہشت بیٹھتی ہے۔ جتنے بھی حلال کام ہیں، کتنا ایک فیملی کو کنیکٹ کر کے رکھتے ہیں، ایک اچھی خوشگوار ہیلتھی تھنگ لاتی ہے، اور جتنے بھی شیطانی کام ہے نا وہ آپ کے دل کو بے چین کرتا ہے، آپ کے دماغ کا سکون لے جاتا ہے، آپ کو راحت نہیں آتی، نہ دل آپ کا مطمئن ہو پاتا ہے، نہ آپ کی زندگی سیٹسفائیڈ ہو پاتی ہے، اور پھر آخرت میں تو ہے ہی نقصان۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھو کہ وہ تمہیں حکم دے گا برے کام کا اور بے حیائی کا، اور اللہ پہ جھوٹ لگاؤ، یعنی کہ جھوٹی باتیں، ایسی باتیں کرو جس کا اللہ نے احکام ہی نہیں دیے، وہ باتیں تمہیں جو تم نہیں جانتے، ایسی باتیں بیان کرے گا کہ انسان سمجھ میں بھی نہیں آتے اس کے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو، ہم سب کو جو ہے شیطان کی ان وسوسوں سے محفوظ رکھیں۔ اب جو ہے آیت نمبر 170، یہ بڑی اچھی آیت ہے، اس کو سب غور سے توجہ سے سنیں۔ آیت ہے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تابع داری کرو اور حکم کی جو اللہ نے نازل فرمایا، تو کہتے ہیں ہم تو اس کی تابع داری کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، بھلا اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ بھی نہیں سمجھتے ہوں، نہ ہی وہ سیدھی راہ پہ ہوں۔ تو جب پیغمبر دعوت دیتا ہے تو گمان اور ظن کا دین چھوڑ دو، یعنی کہ جب پیغمبر آئے رسول اللہ، انہوں نے ہم کو دعوت دی، ہر نبی جتنے بھی نبی آئے انہوں نے یہی کہا کہ دیکھو جو میں پیغام لایا ہوں اس کی اطاعت کرو، وہ مانو، اور تم نے جو اپنے مائنڈ سے، اپنے گمان سے، اپنے ایزیوم سے جو تم نے اپنا دین بنا لیا ہے اس کو چھوڑ دو، بدعات کو چھوڑ دو، اور جو علم اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے علم آ رہا ہے، جس کی اللہ تعالیٰ ایویڈنس دے رہے ہیں، دلیل دے رہے ہیں، سامنے ہر چیز کلیئر ہے، اس دین کی طرف۔ اور ہر نبی نے، اپنے وقت کے نبی نے یہی دعوت دی ہے ان لوگوں کو کہ جو اللہ اور رسول کا دین ہے اس کی طرف آؤ، اور اپنے من گھڑت جو تم نے دین بنایا اس کو چھوڑ دو۔ تو پھر وہ آگے سے کیا جواب دیتے ہیں؟ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تابع داری کرو اس حکم کی جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم تو اس کی تابع داری کریں گے جس پہ ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ تو وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ ہم تو اپنے باپ دادا کے دین پر چلیں گے۔ تو باپ دادا کی پیروی، ان کی دیکھیں روایات، ان کے جو باتیں ہوتی ہیں اس پہ
چلنا اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے کہ ہم اپنے بڑوں کے فٹ اسٹیپس کو فالو کریں۔ ہاں، اگر وہ دین پر ہیں تو نا، اگر ہمارے باپ دادا اگر صحیح قرآن اور حدیث کو فالو کر رہے ہیں، تب تو ہم ان کے فٹ اسٹیپ کو فالو کریں تو بہت اچھی بات ہے۔ مگر تعجب سے ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تمہیں نظر آ رہا ہے کہ ان کی بات میں یعنی کہ جو ہمارے بزرگان دین ہیں، ہمارے ماں باپ ہیں، ان کی جو باتیں جو ہمیں وہ دین بتا رہے ہیں، اس کا ذکر نہ قرآن کے علم میں، نہ قرآن میں نہیں ہے، ہمیں فیل ہو رہا ہے کہ اس کا علم میں نہ کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی ایویڈنس نہیں ہے، اس کا تعلق کوئی وحی سے نہیں ہے، نہ ہماری عقل مانتی ہے، نہ ہدایت ہے، اس میں کوئی بات ہی نہیں ہے اس کے اندر، تو بلا وجہ اس کے پیچھے تم کیوں پڑے ہو؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کوئی ایویڈنس ہو، کوئی اللہ رسول نے بتایا ہو تب تو چلو مانو، اچھی بات ہے۔ جب تم خود محسوس کر رہے ہیں کہ قرآن کے علم سے وہ ہٹی ہوئی چیز ہے تو تم کیوں اس کے پیچھے جا رہے ہیں؟ کوئی وجہ نہیں بنتی۔ ان کی محبت اتنی نہ ہو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کی محبت اتنی نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو جائے، یعنی کہ ماں باپ بزرگان دین کی محبت ضرور ہو، مگر اتنی نہ ہو کہ ہم غلط باتوں پہ آنکھ بند کر کے فالو کریں اور اللہ اور اس کے رسول کو ہم پیچھے کر دیں۔ تو تم کو تم جس چیز کی دعوت تمہیں تمہارے نبی دے رہے ہیں، یعنی کہ اے مسلمانوں، انسانوں، تمہیں جس چیز کی دعوت تمہارے نبی دے رہے ہیں، تمہاری عقل کو، تمہاری فطرت کو وہ جگاتی ہے، یعنی کہ جو قرآن کی آیات ہیں ہمارے دل کو ٹچ کرتی ہیں، جو ہمارے اندر ہے وہ سب ہمیں اس کی آوازیں دے رہی ہوتی ہیں، اور جو ہماری کائنات تمام چیزیں ایک ہو جاتی ہیں۔ تو غور و فکر کرو، سمجھو، اگر اس کے باوجود بھی تمہیں اپنے باپ دادا کے طریقے ٹھیک لگتے ہیں تو پھر تم پیروی کر لو۔ اگر تم قرآن اور حدیث کے آ جانے کے بعد بھی اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ اس کی باتیں اتنی ٹھیک نہیں جتنے ہمارے باپ دادا کہتے رہ گئے، تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، اگر تمہیں ایسی ہی بات لگتی ہے تو پھر کر لو، پھر یاد رکھو کہ اس کا انجام بھی تمہارے سامنے آئے گا۔ اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے تم نے کوئی اور طریقے اپنائے ہیں تو اس کا تمہیں رزلٹ بھی پھر سامنے آئے گا۔ تو چھوٹی بڑی مطلب دیکھیے کہ یہ جو ہوتی ہے نا غلط صحیح جو بھی مطلب آپ کہہ لیجئے، یہ کون سی یاد کر ون ہاں، تو غلط صحیح کی بات نہیں ہے، دیکھیے کہ غلط صحیح کی غلط یا صحیح کی نہیں کہا جا رہا ہے کہ ہم پیروی کر لیں اپنے باپ دادا کی، ہے نا، ان کو سوچنا سمجھنا ہمارا کام ہے کہ وہ اگر ہم ایک بات سن رہے ہیں تو یہ کیا ہے، ہمیں اس کو جج کرنا ہے، یہ دیکھے بغیر کہ وہ عقل کی پیروی کر رہے ہیں یا وحی کی پیروی کر رہے ہیں۔ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے جو باپ دادا ہیں وہ جو جس چیز کو وہ فالو کر رہے ہیں وہ اس کا بیس کہاں سے آ رہا ہے، اس کا جو سورس ہے وہ کہاں سے، کیا وہ اپنی عقل سے اپنے دل سے کر رہے ہیں، یا اپنے آگے ہوتا ہے وہ بھی ان کے باپ دادا ایسے ہی کرتے چلے آ رہے ہیں ان کو فالو کر رہے ہیں، یا واقعی وہ جو ہمارے باپ دادا ہیں یا ہمارے علماء ہیں وہ واقعی قرآن اور رسول کی پیروی کی بات کر رہے ہیں، عقل کی پیروی کر رہے ہیں یا وحی کی پیروی کر رہے ہیں، یا صرف آنکھ بند کر کے بس پیروی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اپنے بڑوں کی عزت کرو، ان کی پیروی کرو، ضرور کرو، قرآن و حدیث کے مطابق ہونا چاہیے، اس چیز کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ اگر تمہیں نجات چاہیے تو حلال اور فرائض اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں اتباع سنت کرنی چاہیے۔ ہم نے اپنے بزرگوں کی کیا کی ہے، اچھی باتوں کو جو ہے نا وہ چھوڑ دیا ہے، ہم نے جو اپنے بزرگوں کی دیکھیں اچھی باتوں کو چھوڑ دیا ہے، مگر کیا ہے اچھی باتیں، جیسے بڑوں کا ادب کرنا، مہمان نوازی، خاندان کو لے کے چلنا، بڑوں کو چھوٹوں کو پیار کرنا، بڑوں کو جواب نہ دینا، ہم نے یہ سب چیزیں جو ہے نا اپنے بڑوں کی تو چھوڑ دی ہیں، ان کی حیا، ان کی شرم، ان کا اوڑھنا پہننا، کتنے تمیز طریقے سے وہ دوپٹہ لیتے، کیا ہر چیز ان کی تھی، مگر ہم نے جو لے لیا ہے وہ کیا لے لیا ہے، ہم نے ان سے گمراہی لے لی ہے، بدشگونی، بدعات، شرک، ہم ان کی اچھی چیزوں کو چھوڑ کے ان کی جو گمراہی کی چیزیں نا ہم نے وہ تو اپنا لی ہے کہ وہ ہمارے باپ دادا کی ہم نہیں چھوڑ سکتے، مگر جو اچھی اچھی چیزیں تھیں وہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے چھوڑ دی ہے۔ اور دیکھیے آج جو کیا ہو گئی ہے، برائی جو ہے ایک
نام اگر کوئی انسان برائی کرتا ہے، بڑے اسمارٹ بنتا ہے، تو اس کو کانفیڈنس کا نام لیا جاتا ہے نا، کہ کتنا کانفیڈنس ہے، کتنے اچھے سے جواب دیتا ہے۔ اور جو ہے کم سے کم کپڑے پہننا وہ ایک لبرل ماڈرن ہونے کی نشانی بنتی چلی جا رہی ہے۔ تو اس چیز سے اللہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں کہ دیکھو، اپنے باپ داداؤں کی پیروی ضرور کرو، مگر عقل، اپنی بھی عقل استعمال کرو، کہ اللہ نے تم سے جواب سوال ہوگا، تم خود اپنی سوچ سمجھ کے کام کرو۔ تو کہا جا رہا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تابعداری کرو اس حکم کی جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، تو کہتے ہیں ہم تو اس کی تابعداری کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، بھلا اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ بھی نہ سمجھتے ہو اور نہ ہی وہ سیدھی راہ پہ ہوں۔ تو ان کو فالو کرتے ہوئے ہمیں یہ بات نوٹ کرنا چاہیے کہ ان کا جو بیس ہے، سورس ہے، وہ وہی سے ہے کہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب آیت نمبر 171، اور ان کافروں کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص ایک چیز کو پکار رہا ہو جسے سوائے پکارنے کے اور چلانے کے کچھ نہ سنائی دے، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک ہم کو اس بات کو ایک تمثیل سے سمجھا۔ تمثیل جس کیا ہوتی ہے؟ تمثیل ایسی ہوتی ہے کہ ایک ہم نے سوچ کے ایک بات سمجھانے کے لیے، کسی کو ایک بات سمجھانے کے لیے ایک بات بتائی جا رہی ہے۔ اس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا، کہ ضروری نہیں ہے کہ یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے وہ جانوروں کی کو ایک مثال بنا کے، اور کہ وہیں جانور ہیں جیسے کھڑے ہوئے، ایسی نہیں ہے۔ اس کو ایک سمجھانے کے لیے ایک مثال بیان کی جا رہی ہے تاکہ ہمارے دلوں میں بات اتر جائے۔ تو یہ سمجھایا جا رہا ہے جو لوگ اللہ کے طریقے پہ چلنے سے انکار کرتے ہیں، جن پر اللہ کے پیغمبر نے اللہ کا راستہ دکھا دیا، ان پر کتاب نازل ہوئی ہے اور حق واضح ہو گیا، یعنی کہ اللہ کے پیغمبر آ گئے ہیں، کتاب آ گئی ہے، وحی نازل ہو گئی ہے، حق سامنے آ گیا ہے، پھر بھی ان تمام چیزوں کے بعد بھی وہ جو ہے حق کا انکار کرتے ہیں۔ اور پھر ان کی مثال ایسے ہے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے اب بتایا جا رہا ہے، جیسے بھیڑ بکریاں ہوتی ہیں نا، چرواہا، جیسے اس کی مثال یہ بتائے، مثال وہ لوگ جو کافر ہیں، کوئی شخص پکارے ایک چیز کو کہ وہ نہ سنے سوائے پکارنے کے، تو اس کو بھیڑ بکریاں جانوروں سے تشبیہ دی ہے، اور اس کا چلانا، بہرے ہیں، گونگے ہیں، وہ اندھے ہیں۔ اس کی مثالیاں بتائی جا رہی ہے کہ جیسے ایک ریوڑ ہے، پورا ایک بھیڑ بکریاں جا رہی ہیں، اور اس کے جو پیچھے جو شیپرڈ ہوتا ہے نا، چرواہا، وہ ہے، تو وہ اپنے جانوروں کو پکارتا ہے، جانوروں کو نا ہا ہو اس طرح سے پکارتے ہیں، تو جانور دیکھیں اس کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ انسان کیا باتیں کر رہا ہے، وہ صرف ان کا آواز سنتے ہیں، جانور کے ہمارے وہ آواز سے فیمیلیئر ہوتے ہیں، ایک قسم کا ردھم کی آواز سے وہ فیمیلیئر ہوتے ہیں، اور اشارے سمجھتے ہیں، وہ ہمارا جو بھی ہے ہم کو تھوڑا انڈرسٹینڈ اس طریقے سے کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ ان کی مثال بتائی جا رہی ہے کہ آواز سنتے ہیں، مگر جو ہے ان کو جو ہے ان کو نہیں معلوم کہ وہ جو معلوم جانور وہ کیوں بلا رہے ہیں۔ جانوروں کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ جو میرا چرواہا، جو ان کے جو مالک ہے، وہ ان کو کیوں بلا رہا ہے، جیسے آ جاؤ آ جاؤ، ان کو کھانا دینے کے لیے بلا رہا ہے یا ان کو ذبح کرنے کے لیے بلا رہا ہے، وہ سن نہیں ان کو سمجھ نہیں ہے کہ وہ کیوں بلا رہا ہے۔ اسی طرح جب انسان آنکھ بند کر کے اپنے روایات پہ چل رہا ہوتا ہے، اپنے باپ دادا کی پیروی میں آنکھ بند کر جا رہا ہوتا ہے، تو ایسا ہی ہے کہ تم کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ تم جنت کی طرف تم جا رہے ہو یا جہنم کی طرف جا رہے ہو، تمہیں یہی نہیں پتہ ہو رہا ہوتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، تم اتنا آنکھ بند کر کے تم پیروی کرتے چلے جا رہے ہو۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ وہ مثال سے ہم کو بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جانوروں والا ایکٹ نہیں کرو، اللہ نے تمہیں دماغ دیا ہے، سینسز دی ہیں، اس کا استعمال کرو، فطرت کی آواز کو سنو۔ تو حالانکہ ان جانوروں کو دیکھیے، ان جانوروں کے ساتھ علم کی، بصیرت کی کوئی بات تو نہیں کر سکتے نا، جو چرواہا ہوتا ہے اس کو کوئی نالجبل بات یا کوئی درس و تدریس تو جانور کو نہیں دے سکتے نا،
تو اب لوگوں کا بھی یہی حال ہو گیا کہ وہ آنکھ بند کر کے بس اپنے آنکھ بند کر کے فٹ اسٹیپ پہ چلے جا رہے ہیں۔ تو جو سکھایا، سمجھا دیا، اس پر جو ہے بنا سوچے سمجھے چل رہے ہیں، مطلب بس جو بچپن سے ایک بات دماغ میں بیٹھ گئی ہے، تو بھائی اب شعور آ گیا ہے، آپ کے پاس علم آ گیا ہے، تو اب آپ خود بھی تو دماغ لگاؤ نا کہ جو مجھے میرے ماں باپ نے بتایا ہے کیا قرآن اس سے میچ کرتا ہے، احادیث اس سے میچ کرتی ہیں؟ ہاں، جب آپ کا دل دماغ گواہی دے تو ہاں میرے ماں باپ صحیح کہا کرتے ہیں، تو اب ہمارا شعور کی زندگی آ گئی ہے۔ لیکن اگر ہم اپنے ہی اس پہ دنیا کی تو اتنی ڈگریاں حاصل کریں گے، تعلیم حاصل کریں گے، مگر دین کے معاملے میں ہم بیکورڈ ہی رہیں گے، وہی کہیں گے جو بس ایک سلسلہ چلا آیا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ ہم کو وہی سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو، سوچو تو صحیح، سمجھو تو صحیح کہ وہ تمہیں کیا بتا رہے ہیں انسان کو۔ حالانکہ دیکھیے انسان جیسے ہم اللہ نے یہاں بتایا نا کہ جانوروں کے ساتھ ہم کمیونیکیشن نہیں کر سکتے، علمی باتیں نہیں کر سکتے، مگر انسان کو تو کر سکتے نا، انسان کو بتا سکتے ہیں، انسان کو غلط راستے سے روکا جا سکتا ہے، ان کی غلطی ان پر واضح کی جا سکتی ہے، پھر انسان سوچ سمجھ کر اپنی اصلاح کرتا ہے نا، جب کوئی اس کو ٹوکتا ہے، اس کو بتاتا ہے تو انسان غور و فکر کرتا ہے، سوچتا ہے، اسٹڈی کرتا ہے۔ جتنے نان مسلم مسلمان ہوتے ہیں وہ دیکھیے وہ کیسے مسلمان ہوتے ہیں، ان کے دل میں ایک بے چینی ہوتی ہے، وہ بے چینی ان کو پریشان کر رہی ہوتی ہے، سکون نہیں آتا، حالانکہ وہ اتنے امیر ہوتے ہیں، مشہور ہوتے ہیں، مگر ایک بے چینی ہوتی ہے۔ اس بے چینی کو وہ دور کرتے ہیں چار لوگوں سے مل کے، چار مذہب جو ڈفرینٹ جو مذہب ہوتے ہیں اس کو اسٹڈی کر کے پھر ان کو فائنلی ٹھیک مذہب مل جاتا ہے نا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انسان میں نے تم کو دماغ دیا، عقل دی، آنکھ دی، فطرت دی، سب کچھ دیا، تو تم کیوں نہیں غور و فکر کرتے، کیوں نہیں تم سوچتے، کیوں آنکھ بند کر کے تم جو ہے اپنی آنکھیں بند کر کے جا رہے ہیں؟ پھر سوچو، غور و فکر کرو، اپنی اصلاح کرو، مگر افسوس کہ یہ خوبی تو اس کے اندر سے جیسے ختم ہی ہو چکی، جیسے جانور ہی نہیں سنتے، ان کو سمجھ ہی نہیں آتا نا، تو ایسا لگ رہا ہے کہ انسان بھی آنکھیں بند کر کے اپنی اس خوبی کو اس نے ختم کر چکا ہے، وہ بھی ایک جانور کی طرح بن گیا ہے، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو اللہ کی آیات پہ غور و فکر نہیں کرتے تو اللہ ان کو بہرے، گونگے، اندھے کہہ رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ان کے کان ہیں، بظاہر ہمارے کان ہیں، وہ بڑا تیز سنتے، دور تک ہلکی آواز بھی سن لیتے ہیں، مگر اللہ ان کو کہہ رہا ہے بہرے ہیں، یعنی کہ ان کو حق بات سنائی نہیں دے رہی ہے نا۔ اور کوئی ان کو، اور کوئی شک نہیں کہ ان کی زبان بھی اللہ نے ان کے منہ میں دی ہے، بڑی تیز چلتی ہے، بڑی انٹلیکچوئل باتیں بھی کرتے ہیں، بڑی اچھی اچھی باتیں بھی کرتے ہیں، مگر ان کو حق بات کہنے کے لیے ان کی زبان نہیں ہے، ان کے گونگے ہو گئے ہیں، وہ ان کو حق بات نہ پوچھتے ہیں کسی سے جا کے، نہ خود کسی کے آگے گواہی بن کے کھڑے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح آنکھیں بھی، کہ اللہ نے آنکھیں بھی دی ہیں، بہت اچھا نظر آتا ہے ان کی آنکھوں کو، بڑی باریک باریک چیزیں بھی دیکھ لیتے ہیں، بڑی دور تک بھی دیکھ لیتے ہیں، دنیا کے معاملے میں اتنے اسمارٹ ہیں کہ جس کی انتہا نہیں ہے، اسپیس تک پہنچ گئے ہیں، اتنی باریک ان کا آنکھیں ہیں، اتنی اسٹڈی کرتے ہیں، اتنا دماغ اللہ نے دیا ہے کہ اسپیس تک کی دنیا کے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو انہوں نے دیکھ لیا ہے، مگر افسوس کہ وہ اندھے ہیں، انہیں کچھ بھی اللہ کی آیات نظر نہیں آتی ہیں، وہ ایسے بن گئے ہیں جیسے ان کو کچھ نظر ہی نہیں آتا، اللہ کی کائنات میں ان کو اللہ ہی نظر نہیں آتا ہے، اور اللہ کے پیغمبر کا جو دین ہے وہ سمجھ نہیں آتا، ان کو کیا سنائی نہیں دیتا۔ ان سب لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ تو جو اپنے باپ دادا کے دین کی پیروی کریں، ان کو جو دین پہلے سے ملا ہوا تھا اس پر وہ اپنی عقل اور بصیرت سے غور و فکر کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ جب ان کو قرآن دعوت دیتا ہے، جب اہل قریش کو دعوت دی جا رہی تھی تو بھائی وہ دین صحیح نہیں ہے، تمہارے ماں باپ جو تھے وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، وہ ٹھیک نہیں ہے، دیکھو ایک اللہ کی طرف آؤ، اس بتوں کو چھوڑ دو، یہ بت کچھ نہیں کر سکتے، ایک اللہ جس نے تمہیں بنایا اس کے آگے جھکو۔ جب ان کو اس کی دعوت دی جا رہی تھی تو وہ غور و فکر ہی نہیں کرتے،
उन्हीं बातों को सही समझते जो बस उनको बचपन से उनके ज़हन में डाल दी गई थी। तो अगर कोई उनको बताने की कोशिश भी करता है ना, जब नबी आ रहे हैं, किताबें आ रही हैं, आज के उलमा हैं, उनको बताने की कोशिश की जाती है तो उनको अपना वो दुश्मन समझ लेते हैं। और आपने सब देखा कि रसूल अल्लाह के साथ अहले कुरैश ने क्या मामला किया था कि वो हक़ बात सुनना ही नहीं चाह रहे थे, उनको अपना दुश्मन समझ लिया था और जो है उनके पीछे पड़ जाते। कितने तकालीफ दिए रसूल अल्लाह को। और आज भी अगर कोई हक़ बात बयान करता है तो लोग उसको पसंद नहीं करते ना, तो वो जो है उनके पीछे पड़ गए। और तो ऐसे मोमिनों का अब आगे बात हो रही है कि ए ईमान व अच्छा वो सुम्मुन बुकमुन और वो नहीं। अगर अब अल्लाह ताला ने कहा उन काफिरों की मिसाल ऐसी है जिसे कोई शख्स एक चीज़ को पुकार रहा है जिससे सिवा पुकारने और चिल्लाने के कुछ ना सुनाई दे। वो बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, वो कुछ नहीं समझते। तो अब ये समझ रहे हैं, अगर हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातों को नहीं सुनेंगे और उसको हम अच्छे से नहीं समझेंगे और अंधे, अल्लाह ताला फिर ऐसे लोगों को क्या कहता है जो आंख बंद करके ब्लाइंड फेथ पे यकीन करते हुए बस जा रहे हैं और कुछ नहीं समझते, तो अल्लाह उनको अंधे, बहरे, गूंगे अल्लाह ताला कहता है। अब 172 आयत में अल्लाह ताला कहते हैं, ए ईमान वालो, खाओ तैयब रिज़्क़ तुम्हारा और शुक्र करो वास्ते अल्लाह के अगर हो तुम उसके बंदे। तो अब हम सबको अब पुकारा जा रहा है मोमिनों को। पहली वाली आयत मैंने आपको बताई थी ना, ए इंसान या अय्युहन नास था, पूरी इंसानियत, पूरी दुनिया के लोगों से अल्लाह मुखातिब था। अब स्पेशल अब आपसे, मेरे से अल्लाह ताला बात कर रहे हैं कि ए मोमिनो, यानी कि अब हमसे बात हो रही है कि अब हमको पुकारा जा रहा है। तो अब हमारी ड्यूटी क्या है कि जब अल्लाह हमको पुकारे तो हमने गौर से बात सुनना है कि अल्लाह ताला हमको क्या अहकाम दे रहे। तो हमें पे अटेंशन होना है कि हमारे अल्लाह अब हमको कोई बात बताने के लिए जा रहे हैं, और जब अल्लाह कोई बात बताते हैं तो हमें क्या काम है कि हमें उसकी फरमाबरदारी करना होता है, कि हमें हमारी भलाई के लिए कोई अल्लाह ताला कोई अच्छा हुक्म दे रहे हैं, हमें बुराई से बचाने के लिए, हमें अच्छाई बताने के लिए अल्लाह हमको मुखातिब कर रहे हैं। ए ईमान वालो, खाओ इस पाकीज़ा में से जो हमने तुम्हें दिया है। ये अल्लाह ताला हमको कह रहे हैं कि अल्लाह हमको बता रहे हैं कि अब जब तुमको नबी हक़ बात बता रहे हैं और हक़ रास्ता तुम्हें वाज़े कर दिया है, तो समझ जाओ जो तुमसे पहले लोग गुमराह हो गए हैं, भटक गए हैं, उनका क्या मामला रहा है, सब उनको उनको उनके हाल पे छोड़ दो ना। सबको दावत दी गई है कि असल चीज़ अल्लाह की तौहीद की तरफ आ जाओ। जो पहले हो गया, जो लोग नहीं आना चाहते उनको छोड़ो। तुम जो हो ए मोमिनो, तुमको बुलाया जा रहा है कि तुम असल अल्लाह की तौहीद पर जमा हो जाओ, अल्लाह की तरफ आ जाओ। और जो उसने तुमको तौहीद दिया, एक अल्लाह की तरफ आओ। अल्लाह ही का हक़ है कि हलाल और हराम अल्लाह ही करार देता है। बाप दादा का रास्ता बहुत अच्छी बात है, उनकी रवायत पे चलना अच्छी बात है, मगर अक्ल शऊर का भी इस्तेमाल ज़रूरी है और दलील का होना ज़रूरी है कि अगर ये बात है तो कुरान हदीस में है। अपना इत्मीनान करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ़ ये बात काफ़ी नहीं है कि बस हमारे बाप दादा ऐसा करते थे, ये कोई रीज़न अल्लाह ताला आखिरत में नहीं सुनेंगे कि हम तो बस हमारे अब्बा अम्मी ऐसा कहते थे तो हम कहते। तो अल्लाह कहेगा तो दुनिया में भी तुम ऐसी करते, तुम दुनिया में तो आगे से आगे बढ़े। तुम्हारे बाप दादा तो कुछ जॉब्स नहीं करते थे, वो तो खेती बाड़ी करते थे। तुम कंप्यूटर साइंस क्यों बन गए, तुमने क्यों पढ़ लिया, तुमने क्यों अपना आगे बढ़ लिया। करना था दादा दादी की तरह वही खेती बाड़ी करना था, क्यों आगे। दुनिया में तो तुमने इतना शऊर हासिल किया, मगर दीन के मामले में तुमने जानने की कोशिश नहीं की कि क्या सही है क्या गलत है। तो अल्लाह ताला हमको यहाँ अलर्ट कर रहे हैं कि देखो, अपने गौर व फ़िक्र करो ए मोमिनो, देखो अल्लाह तुम्हें क्या बता रहे हैं कि हलाल और तैयब जो है उसी को तुमने खाना है, अल्लाह का नाम लेके तुम खाओ, और जब फारिग हो जाओ तो अल्लाह का शुक्र भी अदा करना है हमको। अल्लाह ताला हमको इसमें बता रहे हैं कि देखो जो अल्लाह ताला ने तुम्हें नेमतें याद दिलाई हैं, देखो कितनी बड़ी नेमतें अल्लाह तुमको देता है। हमने बेशुमार पाकीज़ा चीज़ें अल्लाह ने पैदा की है, इंसान को चाहिए कि इन्हें खाए, अपनी तरफ से उस पर कोई पाबंदी
نہ لگائے، جو حلال چیز ہے اس پہ کوئی پابندی نہ لگائے، اللہ تعالیٰ کی صحیح بندگی کرے، اللہ کے آگے جھکے رکھے، اس کی عبادت کرے، اور انسان جو جب اس کی نعمتوں سے مزے لے، اس کو اس سے خوشی محسوس کرے تو اس کا شکر ادا کرے، اور کسی دوسرے کو اللہ کے ساتھ شریک نہ بناؤ، اللہ تعالیٰ کی صحیح اسی کی بندگی کرو۔ انسان کی اس کا انسان کا مقام ہی یہی ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ تو یہاں پہ ہمیں وہی کہا جا رہا ہے، اے ایمان والو کھاؤ اس پاکیزہ میں سے جو تم نے دیے، جو ہم نے تمہیں دی، یعنی کہ اللہ نے جو تمہیں دی، اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اگر تم اسی کے بندے ہو، اگر تم واقعی اس کے بندے ہو تو پھر اللہ کا شکر ادا کرو۔ اب آپ جب بھی کوئی چیز کھایا کریں، دیکھیں اگر آپ کوئی ڈرائی فروٹ کھاتے ہیں، فریش فروٹ کھاتے ہیں، کوئی سبزیاں کھاتے ہیں، سلاد کھاتے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی بغیر محنت کے آپ کے ٹیبل پہ وہ چیزیں آئی ہوئی ہوتی ہیں۔ ہمیں صرف بعض چیزیں تو بالکل ایسی ہوتی ہیں، آپ درخت سے توڑو اور کھا لو، فروٹ ہے نا، سیلڈ کی چیزیں، بس چند چیزیں سبزیاں ہیں، یہ تو ان کو آپ نے کوک کرنا ہوتا ہے نا۔ تو آپ اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کریں کہ آپ نے کوئی محنت نہیں کی، آپ نے بیج نہیں پیدا کیا، آپ نے پانی بارش آپ نے نہیں برسایا، سارے کام ہو ہا کے اللہ نے آپ کے ہاتھوں میں وہ چیز دی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ شکر ادا کرو، اللہ کا نام لے کے، اور اس اللہ کے لیے جس نے تمہیں یہ حلال اور پاکیزہ دیا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور جو تمہارے رب نے تمہیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں اس کو کھاؤ، انجوائے کرو، حلال اور طیب ہونا چاہیے۔ ہماری صحت کے لیے اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں یاد دلا رہے ہیں، دیکھو حلال چیز کھاؤ، حرام سے تمہاری صحت بھی خراب ہوئے گی اور تمہاری روح بھی خراب ہو جائے گی، دونوں چیزیں خراب ہو جائیں گی، صحت بھی خراب ہوگی اور روح بھی خراب ہوئے گی۔ تو ان دونوں چیزوں کا خیال رکھو، اور جب کھا چکو تو اللہ کا شکر ادا کرو، الحمدللہ کہو۔ اب آیت نمبر 173، اس نے تم پر حرام کیا ہے مردار جانور، لہو، سور کا گوشت، اور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے۔ پھر جو کوئی بے اختیار ہو جائے، نافرمانی نہ کرے، نہ زیادتی کرے، تو کوئی گناہ نہیں اس پر، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اب جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ یہود اور نصارہ دونوں اپنی بدعات کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، ہے نا، ہم بار بار یہی پڑھنے، بار بار اللہ کے رسول آ رہے ہیں، چاہے وہ مشرکین مکہ تھے، چاہے وہ یہود ہو، چاہے نصارہ ہو، وہ اپنی ہی ڈگر پہ، اپنے ہی بس رویے پہ چل رہے تھے، رسول اللہ کی دعوت پہ وہ آ نہیں رہے تھے، تیار نہیں تھا۔ حالانکہ وہ بھی جو ہم رسول اللہ پیش کر رہے تھے وہ دین ابراہیمی تھا، جس کو یہود بھی مانتے ہیں، نصارہ بھی مانتے ہیں، مشرکین مکہ بھی مانتے ہیں، ہے نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اور وہی دین اللہ کے رسول پیش کر رہے تھے، دین ابراہیم کو وہی دعوت دے رہے تھے، ان کو اسی دین کی دعوت دی جا رہی تھی، کیونکہ انہوں نے اپنے دین میں تبدیلیاں کر لی تھی، یہود ہو، نصارہ ہو، مشرکین مکہ ہو، آپ نے دیکھا انہوں نے کیسے اپنے دین کو چینجز میں کیا ہوا تھا، ہے نا، کس طریقے سے مشرکین نے بھی اپنے طور طریقے بدلے ہوئے تھے، یہود و نصارہ نے بھی کیا ہوا تھا۔ تو جب بھی رسول اللہ ان کو اس دین کی طرف بلاتے تو وہ اللہ کے پیغمبر کی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہوتے تھے۔ تو لہٰذا مسلمانوں، تم سے اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ان سے اعراض کرو، اب ہے نا، اب ان کو ان کے حال پہ چھوڑو، ان کے نہیں آتے تو کیا کیا جاتا ہے، ان کو ان کے حال پہ چھوڑو، یہ حلال اور حرام کو بڑا مسئلہ انہوں نے بنایا تو اس میں بحث مت کرو، اور تم اپنے رویے میں جو ہے اپنا سب کچھ ٹھیک کر لو، جو اللہ نے حلال چیزیں دی ہیں ان کو تم کھاؤ، کیونکہ انہوں نے جو اپنے لیے چیزیں حرام کر لی تھی نا، کہ جو ان کی جو شریعت میں یہودیوں نے نا اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو شاید پسند نہیں تھا تو یہ بھی نہیں کھاتے تھے، اپنے سے انہوں نے حرام کر لیا تھا۔ ایک ہوتا ہے نا انسان کی طبیعت ہوتی ہے، نہیں پسند ہوتا، وہ ایک علیحدہ چیز ہے، اپنے اوپر حرام کر لینا۔ اسی طرح بعض جانوروں پہ چربی لگی ہوئی ہوتی تھی تو انہوں نے نا چند چیزیں اپنے خود پہ اپنے نا اوپر حرام کی تھی۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ کی شریعت آئی،
تو وہ تمام چیزیں اللہ نے جو حرام ان کے اوپر ہو گئی تھی وہ اللہ نے حلال کر دی تھی، مگر یہ لوگ اپنی روش سے نہیں بدلے۔ حالانکہ ان کا کوئی جھگڑا نہیں تھا یہود و نصارہ، نہ توحید یعنی کہ ایک اللہ کے ہونے پہ، پیغمبروں کے آنے میں، آخرت پہ، اس پہ کوئی آرگیومنٹ نہیں تھا۔ ہم مسلمانوں میں اور آج کے یہود و نصارہ میں وہ بھی ایک اللہ کو مانتے ہیں، البتہ وہ دوسرے شرک کرتے ہیں، جیسے مسلمان بھی شرک کرتے ہیں، ہے نا؟ اسی طرح رسالت پیغمبروں کو وہ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، آخرت کا ان کا بھی کانسیپٹ ہے، ہمیں بھی کانسیپٹ ہے، مگر کن چیزوں پہ ان کا کلیش تھا؟ دو چیزوں پہ کلیش تھا۔ ایک تھا بیت اللہ کو وہ انکار کرنا، وہ آپ کو پتہ نا بیت اللہ کو جو ہے نا وہ کسی طرح چھپانا چاہ رہے تھے کہ ان کو پتہ ہی نہ چلے کہ یہ حضرت ابراہیم نے بنایا ہے، اور جو حج اور قربانی حضرت اسماعیل تمام چیزیں وہ چھپانا چاہتے تھے۔ وہ بیت المقدس کو جو ہے وہ اچھا پریورٹی پہ دینا چاہتے تھے، اور ایک حرام اور حلال جس کو رسول اللہ حلال کر رہے ہیں، انہوں نے جو اپنے پیغمبر سے جو انہوں نے اپنے اوپر حرام کیا تھا اس کو وہ چینج کرنے تیار نہیں تھے۔ تو یہاں پہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ تم لوگ جو ہے اے ایمان والو کھاؤ ان پاکیزہ میں جو تمہیں اللہ نے دیا، اور اللہ کا شکر ادا کرو اور اسی کے بندے بنو، اور اس نے تم پر حرام کیا ہے مردار جانور اور لہو اور سور کا گوشت۔ تو اب ٹیپیکل چیزیں اللہ تعالیٰ پھر ہمیں بتائیں گے۔ تو اللہ نے ان آیت میں حلال اور حرام کو واضح کر دیا ہے نا، جیسے ابھی ہم نے پڑھا، جس میں انسان کو دیکھیے جب اپنے لیے کوئی فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے نا انسان کو، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو کلیئر کر دیتے ہیں۔ تو اسی طرح ملت ابراہیم میں بھی جو حرام چیزیں تھیں وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ جانور جس کا تزکیہ نہ ہو، نمبر 1 پہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتایا کہ دیکھو اس نے تم پر حرام کیا ہے مردار۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا مردار۔ مردار کیا ہوتا ہے؟ جس کا تزکیہ کیے بغیر مر گیا، یعنی کہ اس کا خون نہیں نکلا، کوئی اوپر سے گر کے مر گیا، بیمار تھا مر گیا، یعنی کہ اس کو ذبح نہ کیا، اللہ کا نام لے کے ذبح نہ کیا، بس وہ خود ہی مر گیا، خون نکلا بھی نہیں، وہ مر گیا ایسی۔ تو ایسے مردار، مرغی ہو، بکرا ہو، گائے ہو، ایسے مردار چیز کا کھانا اللہ نے حرام کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری چیز اللہ نے کہا لہو، یعنی کہ خون۔ پھر جب دیکھیے جب حلال جانوروں کی بات آتی ہے نا، کیونکہ کویسچنز اٹھے نا کہ اچھا بھی حلال جانور تو مرغی بھی حلال ہے اور گائے بھی حلال ہے، بکری بھی حلال ہے، اگر وہ خود بخود مر گئی بغیر ذبح کے تو اب کیا کیا جائے گا؟ تو اللہ نے اس چیز کو جو سوال تھا اس کو کلیئر کر لیا کہ نہیں، اگر تم نے اللہ کا نام لے کے اس کو ذبح نہیں کیا تو آپ نہیں کھائیں گے، ٹھیک۔ اب دوسری بات ہوئی کہ اچھا حلال جانور تو ہے، ہم تو سب چیزیں کھاتے ہیں حلال جانور کی، ہے نا، پائے بھی بنا کے کھا لیتے ہیں، اس کا سیری پائے بھی کھاتے ہیں، سب کچھ مزے سے لے کے کھاتے ہیں۔ اب اس خون کا کیا جائے؟ خون بھی حلال ہے کیا؟ تو اللہ نے اب یہ چیز ہم کو کلیئر بتا دی کہ خون کے بارے میں کیا احکام ہے، کیونکہ دیکھیے جب انسان کی ایک فطرت ہے وہ خون اس سے دیکھا نہیں جاتا، اس کو ایک دم سے الٹی سی آتی ہے خون دیکھ کے نا، تو اس کو خون کے بارے میں بتایا تو یہ تمہاری جو فطرت ہے نا اسی کو اندر سے ایک کراہیت آتی ہے، کوئی خون پی رہا ہو تو اس کے اندر دیکھیے ایک درندگی جو ہوتے ہیں نا، جو شیر چیتا ہوتے ہیں یہ خون والے جانور ہوتے ہیں نا، جیسے خون سارا کھا لیتے ہیں کچا، تو اس سے نا انسان کے اندر ایک عجیب سی فیلنگ آتی ہے، درندگی، ایسا لگتا ہے کہ جانور ہے یہ۔ تو اللہ نے اس کا خود ہی جواب دے دیا کہ لہو جو ہے وہ حرام ہے، حرام ہو گیا ہے، وہ تم نے نہیں کھانا ہے خون کا۔ پھر نمبر 3 چیز بتائی جا رہی ہے کہ اپنا سور یعنی کہ خنزیر، پگ، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں بتایا جائے کہ دیکھیے انسان کی فطرت ہے کہ خود ہی فیل کرتی ہے کہ جیسے نا درندے ہوتے ہیں، جیسے زہریلے جانور، یہ ہماری اندر کی نیچر خود دیکھتی ہے کہ جو شیر ہے، چیتا ہے، اور جس قسم کے جو جانور ہیں جنگلوں کے جانور، ہم کو خود اندر سے فیلنگز آتے ہیں کہ اس کو نہیں کھانا چاہیے، اللہ نے ہمارے اندر یہ چپ ڈال دی ہے کہ ہم ان سے خود ہی دور رہتے ہیں۔ یا پھر زہریلے جانور ہوتے ہیں، سانپ ہیں، بچھو ہیں، ان کو بھی ہمارا دل گوارا نہیں کرتا۔ یا پھر جو آپ کے پیٹ کے جانور ہیں، کتا ہے، بلی ہے، آپ کا دل نہیں چاہتا کہ آپ ان کو اس طریقے سے کرو، ہے نا۔ تو فطرت میں خود ہی اللہ نے ڈال دیا، ہم ان چیزوں سے دور رہتے ہیں۔
اور جو چیزیں کلیئر ہیں وہ اللہ نے بتا دی۔ اسی طرح جیسے گائے ہے، بکری ہے اور بھیڑ ہے، اونٹ ہے، تو یہ سب حلال جانور ہیں۔ تو ان حلال جانوروں میں جو سور ہے، وہ بھی وہ بھی ایک طریقے کا نا انہی کی طرح کا لک لائک لگتا ہے، بکری اور گائے، سوری بکری اور شیپ جو ہوتا ہے نا، بھیڑ کی طرح کا لک لائک ہوتا ہے، مگر وہ اصل میں دیکھنے میں تو ایسا لگتا ہے، مگر ہے وہ درندہ، وہ گوشت کھاتا ہے، اور اس کے اندر کی جو ہے نا کچھ گندگی بھی ہے۔ اس لیے اللہ نے اس کو خاص نام لے کے اس کا، کہ انسان کہیں کنفیوز نہ ہو جائے، کہ دیکھنے میں جیسے ہرن ہے، ہرن دیکھنے میں بکری کی طرح ہی اس کا ایسا لک لگتا ہے نا، اسی طرح اب سور کے لیے کوئی کنفیوژن نہ ہو، کہ لوگ نہ سمجھیں کہ یہ بھی تو بھیڑ کی طرح لگتا ہے۔ تو اللہ نے اس کو کلیئر کر دیا کہ نہیں، دیکھو جو سور ہے وہ حرام کر دیا، حرام کر بتا دیا، کوئی شک و شبہ نہ رہے، اس کو اللہ نے کلیئر کر دیا۔ چوتھی چیز اللہ نے بتایا ہے کہ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے، یہ ہے وہ چیز جس کو اللہ نے کہہ دیا ہے کہ اس کو نہیں کھانا ہے۔ کہ کون سی؟ جس پہ اللہ، جب ہم کرتے ہیں نا، آپ نے جو ایک جانور کو آپ ذبح کرتے ہیں، اگر اس پہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہے تو وہ حلال نہیں ہوتا۔ کیوں؟ آخر کیا وجہ ہے کہ وہ حلال کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ دیکھیں، ہم اللہ کی اجازت لیتے ہیں، یہ جو جانور ہے ہمارے تو نہیں ہے نا، ہم نے تو پیدا نہیں کیا، اللہ نے پیدا کیا ہے۔ ہم اللہ کی اجازت سے، جب اللہ اجازت دیتے ہیں تو ہم اس کو کھاتے ہیں، اور جب اس کو ہم ذبح کرتے ہیں تو اللہ ہی کے نام سے ذبح کرنا ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کی چیز ہے، ہماری چیز نہیں ہے۔ ہم اللہ کی چیز کو اللہ ہی کے نام سے، اس کی اجازت سے ہم ذبح کرتے ہیں تو وہ حلال ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نام پہ اگر ذبح نہیں ہوا ہے، چاہے وہ حلال ہی جانور ہو، ٹھیک ہے، ہم نہیں کھا سکتے اس کو۔ تو جو چیز حلال کو حرام کر دیتی ہے نا، وہ ہے غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرنا۔ جیسے ایک بکری ہے، ایک اونٹ ہے تو حلال، مگر اس کو غیر اللہ کے نام پہ ہم اگر ذبح کریں گے، فلاں بزرگ کے نام لیا ذبح کر دیا ہے نا، فلاں بت کے نام پہ ذبح کر دیا، بظاہر حلال ہے مگر وہ غیر اللہ کے نام پہ ذبح ہوا ہے، تو وہ ایک حلال چیز حرام ہو جاتی ہے۔ اور ایک تو غیر اللہ کے نام پہ، اور دوسرا کہ اللہ ہی کا نام نہیں لیا، اللہ کی چیز تھی، اللہ کا ہی نام نہیں لیا، ایک وہ بھی چیز اور یہ بھی چیز، تو وہ بھی جو ہے سور کی طرح، یعنی کہ پگ کی طرح، جیسے ہم پگ کو نہیں کھاتے نا، حرام حلال ہم حرام کہتے ہیں نا، ہم پورک نہیں کھاتے، اسی طرح یہ جو جانور ہوتا ہے جو اللہ کے بغیر نام کے ہوتا ہے، اس کو بھی ہم ایسا ہی تصور کریں، اس کو نہیں کھانا چاہیے۔ پھر اللہ نے اس کو یہ بھی کلیئر واضح کر دیا کہ اگر کوئی کنفیوژن ہے تو اللہ نے کھل کے واضح بتا دیا کہ وہ بھی حرام ہے، اس سے آپ دور رہیں۔ پھر آگے بتایا جا رہا ہے کہ پھر جو کوئی بے اختیار ہو جائے، نافرمانی نہ کرے، نہ زیادتی کرے، تو کوئی گناہ نہیں اس پر، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بتا دیا، مگر یاد رکھو اگر کوئی مجبوری آ جاتی ہے نا، ہر جگہ ایمرجنسی کیسز تو ہر جگہ ہوتے ہیں، اگر کوئی مجبوری آ جائے تو یہ بتا دیا اللہ نے کہ 2 شرط کے ساتھ، 2 ریکوائرمنٹس ہیں اس کی اجازت کے ساتھ وہ تم کھا لو۔ نمبر 1 یہ کہ حد سے نہیں بڑھنا۔ اب یہ نہیں کہ ہم نے بھوک لگ رہی ہے، مر رہے ہیں، چلو 2-4 کھا لیے، ٹیبل اسپون کھا لیا، اب تھوڑا سا ہم کو پیٹ میں ہوتا نا، ایک تھوڑا آنکھیں کھلتی ہیں، اب یہ نہیں کہ ارے اتنا مزیدار ہے کھاتے چلے جاؤ، ارے بڑا مزے کا لگ رہا ہے، نہیں، اللہ نے کہا یہ نہیں کرنا، بس ایک لمٹ میں کھاؤ جتنے تمہاری زندگی بچ جائے، تم مرنے سے بچ جاؤ، تمہیں بھوک جو تمہارے 3 دن سے جیسے کھانا نہیں کھایا ہے، 2 دن سے کھانا نہیں ملا ہے، تمہیں اتنی ہڑک ہو رہی کہ تم بالکل مرنے کے قریب ہو رہے ہو، تو پھر تم تھوڑا سا کھا لو۔ اور دوسری چیز کیا ہونی چاہیے کہ دل کی مطلب صرف ایک لمٹ ہونا، صرف جان بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا، اور حد سے نہیں بڑھنا، سرکشی نہیں ہونا چاہیے کہ اپنا جو جی میں آئے ہم کریں، ہماری مرضی، کون ہوتے ہیں اللہ، ہمارا بس دل چاہ رہا ہے ہم کھائیں گے۔ تو نہ ہی آپ کی دل کے، آپ کی زبان کا مزہ ہونا چاہیے، اور نہ ہی حد سے بڑھنا کہ ہو کیئر، ہم جو کریں گے وہ کریں گے، ہماری مرضی، یہ دونوں چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ صرف اپنی جان بچانے
بچانے کے لیے کھاؤ، حرمت کا خیال رکھو کہ یہ حرام چیزیں تم اپنی جان بچانے کے لیے کھا رہے ہو، سرکشی نہیں ہونی چاہیے، اللہ کو سرکشی بالکل نہیں پسند ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے، کیونکہ دین ایک ہمارا نیچرل دین ہے، فطرت پہ ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کسی پہ بوجھ نہیں ڈالتے کہ مرتے ہو تو مرو، نہیں، ایسی حالت میں بھی اللہ نے ہم کو حالت میں اجازت دی ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ بتایا ہے۔ کوئی غلطی ہو جائے، دیکھیں غلطی ایک ہو جانا، ایکسیڈنٹلی ہو جانا یا پرپزلی نہیں، ہو جاتی ہے، وہ اللہ معاف کرے گا، مگر جو سرکشی کسے کہتے ہیں؟ ہٹ دھرمی جسے کہتے ہیں نا، کوئی آپ کو بتا رہا ہے، منع کر رہا ہے، مگر آپ ہیں کہ منہ زوری کر رہے ہیں کہ نہیں میں یہ تو یہی کرنا ہے، اللہ اس چیز کو معاف نہیں کرتا، سرکشی اللہ کو نہیں پسند ہے۔ اور پھر اور بالکل اللہ سرکشی کو نہ اللہ تعالیٰ پھر معاف نہیں کرتے ہیں، مگر غلطی کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، اور سرکش انسان بھی اگر معافی مانگ لے تو اللہ اس کو بھی معاف کر دیتے ہیں، اگر وہ بغیر معافی مر جائے تو پھر اس کے لیے تو بہت خطرہ ہے۔ تو دین کے ہر معاملے میں اللہ نے ہمارے لیے گنجائش رکھی ہے، تو جو ہے کیونکہ کبھی بھی کیسے بھی حالات ہو سکتے ہیں، جیسے نماز آپ دیکھیے قصر ہو جاتی ہے، وضو تیمم ہو جاتا ہے، روزے کی اگر ہم سفر پہ ہوں تو روزہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نہیں رکھو ان دنوں میں، تو ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت اچھے طریقے سے بتا دیا ہے کہ اگر جہاں ایمرجنسی کی بات آتی ہے وہاں تم کہیں نہ کہیں اللہ نے نرمی رکھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جتنے بھی ہم نے یہ 4 چیزیں پڑھی ہیں نا، تو آپ یہی نہیں سمجھیں کہ یہ 4 چیزیں ہی ہیں، قرآن میں ابھی ہم سورہ مائدہ میں اور ڈیٹیل بھی پڑھیں گے، اور احادیث میں بھی آپ کو پتہ چلیں گی کہ کیا حرام ہے کیا حلال ہے۔ تو یہ تمام چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے ہی تمام یہ حلال اور حرام چیزیں یہ سب یاد تھیں اور ہم کو یاد دہانی کی جا رہی ہے۔ تو اب آگے ہے آیت نمبر 174۔ بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں جو کچھ اللہ نے کتاب نازل کی ہے اور اس پر تھوڑا سا مول لیتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں نہیں بھرتے مگر آگ، اور قیامت کے دن اللہ ان سے بات نہیں کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب ان کی یہ بات بتائی جا رہی ہے جو اہل کتاب جو چھپاتے تھے، آپ کو پتہ ہے نا کہ اہل کتاب کے پاس یعنی کہ یہود اور نصارہ کے پاس ریسپانسبلٹی تھی، ان کے پاس ہمیشہ سے نبی آئے تھے، ان کی کتابوں میں لکھا تھا، ان کے نبیوں نے ان کو بتا کر گئے تھے کہ ہمارے بعد آخری نبی آنے والے ہیں، ان کا نام محمد ہوگا، ان کی توریت انجیل سب میں رسول اللہ کا نام لکھا تھا، اور بتا دیا تھا کہ جب یہ آ جائیں تم نے آگے بڑھ کر ایمان قبول کرنا ہے، سب سے پہلے تم نے قبول کرنا ہے، پھر تم لوگ سب مل کے ایک جو ہے ٹیم ورک تم نے کرنا، پوری دنیا میں اسلام پھیلانا ہے۔ تو اب انہوں نے کیا کیا؟ وہ چھپا رہے تھے، تو اب انہی کی بات ہو رہی ہے کہ بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں جو کچھ اللہ نے کتاب میں نازل کیا ہے اور اس پر وہ تھوڑا سا مول لیتے ہیں۔ اب یہاں اسی بات کو اللہ تعالیٰ دہرا رہے ہیں کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے، یعنی بیت اللہ کے بارے میں وہ چھپا رہے تھے، اللہ کی عبادت گاہ کو وہ چھپانا چاہ رہے تھے، رسول اللہ کے بارے میں چھپانا چاہ رہے تھے، تو وہ قابل قبول، یعنی کہ اگر ہم کسی سے بھی پوچھیں کہ قبلہ کون سا ہونا چاہیے، قبلہ، ایوری مسلمان جو اللہ اور رسول پہ ایمان رکھتا ہوگا وہ یہی کہے گا کہ قبلہ خانہ کعبہ کو ہونا چاہیے، ہے نا، اللہ کا گھر ہے وہ، اس کو ہونا چاہیے، ہر کوئی یہی جواب دے گا، مگر وہ اس کو کیا کر رہے تھے؟ چھپانے کی کوشش کر رہے تھے، تو ان کو یہ فیصلہ، مگر وہ اس کو چھپا رہے تھے اور لوگوں کو کیا کر رہے تھے؟ گمراہ کر رہے تھے۔ تو حضرت ابراہیم کا وہ تعلق جیسے بار بار آپ کو بتایا، چھپانے کی کوشش کر رہے تھے، اور جو حرام اور حلال کے مسئلے تھے وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ اپنی منمانی کر رہے تھے کہ جو رسول اللہ نے بتایا ہے حلال ہو گیا، مگر وہ اپنی ہی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ سب جو چھپا رہے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے دین میں تمہاری کس وجہ سے؟ تمہاری انا، اور جو تمہارا جو اس لیے کہ جو تمہارا روب دبدبا ہے وہ چلا جائے گا، تمہارے جو تم کو ایک پاور، سپر پاور تم کو مانا جاتا ہے، اور تمہارے اندر جو جیلسی ہو رہی ہے، اس وجہ سے تم جو نا چھپانے کی کوشش کر رہے تھے کہ لوگوں کو حق نہ پتہ چلی جائے، اگر حق پتہ چلے جائے گا تو تمہارا پوزیشن نیچے آ جائے گی، تمہارا جو پاور ہے وہ نیچے آ جائے گا، تو وہ لوگ حق کو چھپانا چاہ رہے تھے، چھپا کر کیا کر رہے تھے؟ دنیا چاہ رہے تھے نا، اس لیے کہ وہ
اللہ نے جو باتیں بتائی تھیں اس کو چھپا رہے تھے تاکہ ان کی دنیا میں جو واہ واہ ہو رہی ہے وہ ہمیشہ ہو رہی ہے۔ تو اللہ نے کہا تم نے بہت بڑا نقصان کا بزنس کیا، یعنی کہ بہت بڑا نقصان کا سودا کیا۔ اصل میں تم نے تو اپنے حرص یعنی کہ تمہاری لالچ گریڈینس کی وجہ سے تم نے کیا کر لیا، آگ کو پسند کر لیا ہے، اور اللہ اس دن ان سے بات بھی نہیں کرے گا۔ اللہ نے کہا جو تم نے اتنا غلط کام کیا ہے، یعنی کہ بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں جو کچھ کتاب میں نازل کی تھی اس میں تھوڑا سا مول لینا، تھوڑا سا مول کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک وقتی طور کی دنیا کو تم نے سامنے رکھ لیا اور ہمیشہ کی زندگی کو تم نے ٹھکرا دیا، آخرت کو، تو وہ اپنے پیٹ میں نہیں بھرتے ہیں مگر آگ، مگر جو یہ چھپا کے تمہیں مال و دولت، پاور، سپر پاور، تم کچھ بھی بن جاؤ، ایک لمیٹڈ دنیا ہے، ایک لمیٹڈ دنیا جو ہے، تو اس کے لیے تم نے جو کچھ بھی کمایا ہے وہ صرف اور صرف تم نے کیا کیا، اپنے لیے آگ اپنے لیے چوز کیا ہے، اور قیامت کے دن اللہ اس دن تم سے بات نہیں کرے گا اور تمہیں پاک بھی نہیں کرے گا۔ اتنی بڑی سزا اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ بتائی ہے کہ تم نے جو اپنے لیے آگ کو پسند کیا ہے تو اللہ اس دن تم سے بات نہیں کرے گا اور تم کو دیکھے گا بھی نہیں۔ جب اللہ کسی کو دیکھیں گے تبھی تو اس کی طرف توجہ ہوگا نا، تو سوچئے جب اللہ دیکھے گا بھی نہیں، بات بھی نہیں کرے گا، اس دن تو اللہ کے سوا کوئی ہوگا ہی نہیں جو ہمارے مدد کے لیے آئے گا، تو کیسا انجام ہوگا۔ تو نہ اور نہ ان کو جہنم سے بھی نہیں نکالا جائے گا، ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ایسا کیوں؟ اس لیے کہ ان کی جو یہ چھوٹی موٹی غلطی نہیں تھی، یہ اہل کتاب نے جو غلطی کی نا، یہ چھوٹی موٹی نہیں تھی۔ اچھے سے بات سمجھ آنے کے بعد یہ رسول اللہ کو پہچان چکے تھے، یہود و نصارہ ایسے پہچانتے تھے ان کے علماء جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے، وہ قرآن کو پہچان چکے تھے، رسول اللہ کو پہچان، سب کچھ سمجھ آنے کے بعد انہوں نے جو ہے، اور نہ ہی ان کو کوئی مس انڈرسٹینڈنگ بھی نہیں تھی، سارے ان کے پاس ایویڈنس تھے، دلائل موجود تھے، انہوں نے پھر بھی کیا کیا، حق کو چھپا لیا۔ اور اس چیز کو اللہ تعالیٰ سرکشی کہتے ہیں، یعنی کہ سب کچھ جانتے بوجھتے تم نے آنکھیں بند کر لی۔ سرکشی کرنے والوں کی پھر ایسی ہی سزا ہوتی ہے کہ نہ اللہ ان سے بات کریں گے نہ انہیں پاک کریں گے۔ پھر تم یہ مت سمجھنا کہ کوئی ہلکا پھلکا عذاب ہوگا کہ جہنم میں گئے، کوئی ہلکا پھلکا عذاب ہوتا ہے، عذاب دے کے اس کو ان کو پاک کر کے نکال دیا جائے گا۔ جیسے میجورٹی لوگ جو ہیں جو اسلام والے جو اسلام قبول کیے ہوئے ہوں گے، بہت سے لوگ دوزخ میں جائیں گے، ان کو پھر وہ پاک صاف کیا جائے گا کیونکہ ان کی گناہوں نے سے انہوں نے دنیا میں توبہ نہیں کی تھی، اپنی اصلاح نہیں کی تھی دنیا میں، اس لیے ان کو پھر وہ آگ میں جل کے ان کو پاک کیا جائے گا، اس کے بعد ان کو نکالا جائے گا۔ تو ان کی جو سزا ہوگی وہ ایسی نہیں ہوگی کہ ان کو واپس نکال دیا جائے گا، بلکہ ان کے گناہ کی سزا ایسی ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ پتہ چلتا ہے کہ ان کو گناہوں کی سزا دے کے ان کو پاک بھی نہیں کیا جائے گا، اس لیے ان کو اسی میں محروم کر دیا جائے گا، اسی میں دردناک عذاب ان کے لیے ہوگا، ایسا دردناک عذاب کہہ رہے ہیں اللہ کہ انہیں ناپاک کرے گا، ان کے لیے بہت شدید دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو سب کو محفوظ رکھے۔ اب آگے 175، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، بخشش کے بدلے عذاب، سو کس قدر صبر کرنے والے ہیں یہ دوزخ پہ۔ اللہ تعالیٰ خود پوچھ رہے ہیں، دیکھو تو صحیح کیسے صبر کر رہے ہیں یہ لوگ، یہ کس قدر سرکش، ان کی سرکشی، ہٹ دھرمی، ضد، ایگو، انا کتنی زیادہ ہے۔ ان کا انجام ان کو بتا دیا گیا، دنیا میں ہی دیکھیں آج بتا دیا گیا۔ اس وقت کے بھی یہودی تھے، رسول اللہ کے زمانے میں یہ آیات آتی تھیں کہ دیکھو تمہارا انجام، قرآن بتا رہا ہے کہ تمہارا انجام کیا ہوگا، حق کو بیان کرو، مگر اس کے باوجود سب کچھ دیکھتے ہوئے وہ لوگ نہیں کرتے تھے۔ تو کتنا افسوس کی بات ہوئی نا۔ تو ان کو انجام ان کو بتا دیا گیا ہے، مگر ان کی جرت دیکھیں، ان کی ہٹ دھرمی دیکھیں کہ کس قدر ہے کہ دنیا کی آگ کو تو وہ تکلیف برداشت نہیں کر سکتے، دنیا کی آگ ان سے برداشت نہیں ہوتی، مگر انہوں نے جہنم کی آگ کو برداشت کر لیا۔ ایک طرف ان کے سامنے ہدایت ہے نا، ہدایت کھلی ہوئی پڑی ہوئی ہے، انہوں نے ہدایت کو چھوڑ کے کیا کر لیا، گمراہی کو خرید لیا۔ ان کو مغفرت دی جا رہی ہے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے گا، تم معافی مانگ لو، حق بات بیان کر دو،
مگر انہوں نے اللہ کی مغفرت، ہدایت سب کچھ چھوڑ کے انہوں نے کس چیز کو پسند کیا؟ عذاب کو پسند کیا۔ تو تم اپنی غلطیوں سے معافی مانگ لو، حق واضح کر دو۔ اللہ نے بار بار پیش کر رہے ہیں، پیغمبر ان کو دعوت دے رہے ہیں کہ قبول کر لو، اللہ کی دعوت کو قبول کر لو، تمہارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا، بخش دے گا۔ مگر عجیب لوگ ہیں، ان کو عجیب ہیں کہ انہوں نے اللہ کی مغفرت کو ٹھکرا دیا، عذاب کو خرید لیا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا نقصان ہوگا؟ بہت بڑا انہوں نے اپنا نقصان کر لیا ہے کہ آخرت کے ساتھ کیا کر لیا انہوں نے، آخرت کو چھوڑ کر دنیا کو، دنیا جو وقتی طور کی ہے، وقتی طور کے وقت کی بنی ہوئی ہے، اس پر وہ راضی ہو گئے۔ کس قدر ڈھٹائی ہے، کتنی سرکشی ہے ان میں کہ انہوں نے جنت کے بدلے جہنم کی آگ کو پسند کیا۔ ان کی عقل پر پردہ پڑ گیا ہے کہ وہ سمجھ گئے کہ جہنم کی آگ کوئی معمولی آگ ہے۔ کیا انہوں نے سمجھا؟ ان کو اس کو لینا پسند کر لیا۔ یعنی ان کی جو ایگو، ضد، تکبر، یعنی کہ دنیا کی محبت انسان کو کتنے غلط فیصلے کی طرف لے جاتی ہے، آپ دیکھیں۔ یعنی کہ وہ جلنے کو تیار ہو گئے، آخرت کی آگ میں جلنے کو تیار ہو گئے، مگر اپنے آپ کو سلنڈر نہیں کر رہے ہیں، اپنے آپ کو جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اللہ کی بات ماننا ان کو پسند نہیں ہے۔ یعنی کہ کیسی ان کی، یعنی کہ آپ دیکھیں اللہ کی بات ماننا ان کو بیوقوفی لگ رہا ہے، اللہ آفر کر رہے ہیں تو ان کو ایک بیوقوفی نظر آ رہی ہے نا، کہ ہم کیوں مانیں اللہ کی بات۔ اور تکبر، جو ان کو اتنا تکبر، ایگو پرابلم اتنا ہے، اس کو وہ اپنا کانفیڈنس سمجھ رہے ہیں۔ تو اللہ ایسے لوگوں کے لیے ہی کہہ رہا ہے کہ یہی ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، بخشش کے بدلے عذاب، سو کس قدر صبر کرنے والے ہیں دوزخ پہ۔ اللہ بھی کہہ رہے ہیں واہ، بڑا ان کے پاس وہ ہے بھائی، دنیا کی تکلیفیں تو برداشت ہوتی نہیں ہیں، ہائے ہائے کرتے ہیں، جل جاؤ تو چیخیں مارتے ہیں دنیا کی ایک معمولی آگ کے، اور جہنم کی آگ کے لیے یہ لوگ تیار ہیں، مگر اپنی ایگو کو یہ قربان نہیں کریں گے۔ اب 176 یہ لاسٹ آیت ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ نے کتاب حق کے ساتھ اتاری ہے، اور جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف کیا وہ دور ضد میں جا کے پڑ گئے ہیں۔ تو ایسا کیوں ہوا؟ اس کا جواب بتایا جا رہا ہے کہ وہ جہنم کی آگ کو انہوں نے کیوں پسند کیا، کہ اللہ کا عذاب کیوں آئے گا ان پر حق واضح ہو جانے کے بعد، کیونکہ اللہ نے بات کو پوری طریقے سے کلیئر کر دیا، حق کو واضح کر دیا، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کمی اللہ نے نہیں چھوڑی ہے، مگر انہوں نے سمجھتے بوجھتے ہدایت کے ساتھ انہوں نے اس کو ٹھکرایا، خود سے ٹھکرایا ہے۔ تو مگر جو انہوں نے حق کے آنے کے بعد، کتاب آ جانے کے بعد جو انہوں نے حق کا انکار کیا، اور کسی مس انڈرسٹینڈنگ سے نہیں کیا، مطلب کوئی دلیل نہیں ہے کہ، مگر کیا ہے، صرف اور صرف ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے، کوئی ان کو ایسا نہیں کہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، اپنی سرکشی کی وجہ سے کیا۔ تو ایسی سرکش لوگوں کو یہی سزا ہوتی ہے۔ حقیقت جب واضح ہو جائے، کلیئر ہو جائے، روشن ہو جائے، جیسے ابھی دن روشن ہے، اتنا کلیئر، جب رسول اللہ آگے، قرآن آ گیا، سب کچھ پتہ چل گیا، اس کے باوجود انہوں نے ہٹ دھرمی دکھائی، تو پھر انہوں نے جان کر، مان کر، خود سے اپنے آپ کو دوزخ کے لیے اپنے آپ کو قبول کر لیا۔ ہدایت کے ساتھ دیکھیں، صبر، ہمیں جب ہدایت چاہیے تو صبر بھی چاہیے، مگر انہوں نے کیا کیا؟ صبر کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے صرف عارضی دنیا کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے آخرت کا جو آگ ہے اس پہ انہوں نے صبر کر لیا، دنیا کو ٹھکرا دیا اور آخرت کو انہوں نے قبول کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم پر ہمیشہ ہم ہر شر سے اللہ ہم کو محفوظ رکھے پروردگار، اور صحیح علم عطا فرمائے، جو حق بات ہے اللہ ہمیں اس کو دکھائے، اور ہمارے دل میں یقین کی کیفیت جما دے، اور ہمیں صراط مستقیم جو سیدھا راستہ ہے اللہ ہمیں وہ دکھائے، اور جہنم کی آگ سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اور جو صورت بقرہ کی جو برکتیں ہیں، عنایتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کھول کھول کر ایک ایک بات بیان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ ہم کو خوب اس میں اللہ تعالیٰ ہم کی اس کی برکتیں عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔